اپنی اولاد کو بھی ترجیح نہیں دی بلکہ حضور کی ذات کو ترجیح دی۔ فرمایا کہ حضور کی ذات ہے تو ساری کائنات ہے، اگر حضور کی ذات نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ختم نبوت وہ عقیدہ ہے۔ پھر یاد رکھیے گا جب فتح خیبر ہوا، فتح خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت حضور کے پاس آیا تو حضور کے حصے میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا آیا۔ گدھا، توجہ میری طرف رکھیے گا، جب وہ گدھا آیا نا حضور کے پاس، اس گدھے نے اللہ کے نبی کے ساتھ کلام فرمایا، گفتگو فرمائی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تحیت و ثنا، میری نسل میں اللہ نے 70 گدھے پیدا فرمائے۔ کتنے؟ 70۔ ان 70 گدھوں میں سے ہر نبی نے سواری کی، لیکن یا رسول اللہ تحیت و ثنا، میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں اور میں ایک یہودی کے قبضے کے اندر ہوں۔ جب وہ یہودی میری پیٹھ کے اوپر سوار ہوتا ہے میں قصداً اس کو گرا دیتا ہوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میری پیٹھ کے اندر یہودی سوار ہو۔ اب اس گدھے کا عقیدہ دیکھیے گا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ تحیت و ثنا، میں بھی اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ بھی اپنی نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو جائیں تاکہ میں بھی اپنی نسل میں آخری ہوں اور آپ بھی اپنے نبیوں میں سے آخری نبی ہے تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ پھر حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا نے اس گدھے کا نام یافور رکھا ہوا تھا۔ یافور، جب اللہ کے نبی کسی کو بلانا چاہتے تھے حضور اس کو حکم دیتے تھے کہ اس کو بلا کر لاؤ، بھائی گدھا ہے گدھا، اس قادیانی سے وہ گدھا بہتر ہے جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا تھا۔ جب اللہ کے نبی اس کو حکم دیتے نا اس گدھے کو، وہ کسی کے دروازے کے اوپر جاتا، اپنا سر اور دروازے کے اوپر مارتا، پھر سر کے ساتھ اشارہ بھی مصطفیٰ کی جانب کرتا کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اب جب حضور کا وصال ہو گیا نا تو یہ گدھا دیکھیں گدھا ہے، لیکن جب حضور کے وصال کی اس کو خبر پہنچی نا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، تو اس نے ایک گڑھے کے اندر چھلانگ لگائی اور اپنی جان کو بھی اللہ کے نبی کے سپرد فرما دیا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پھر سنیے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث معراج آپ نے بیان فرمائی کہ جب اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے۔ آپ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے بات آپ کو دینے لگا ہوں۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے، حضور کے پہنچنے سے پہلے سارے انبیاء حضور کا استقبال کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے۔ اذان کہی گئی، سارے انبیاء اسی انتظار کے اندر تھے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں۔ مصلی خالی تھا، حضور کا ہاتھ پکڑا، مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا، سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے نا، توجہ میری طرف، سارے نبی جانتے تھے یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے نبیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام حضور کا تعارف کروائیں، حضور کا تعارف کروائیں، یہ کون ہے؟ جاننے کے باوجود لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو حضور کا تعارف کروایا نا، وہ سنیے گا کیا تعارف کروایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے انبیاء سنو پھر اس نبی کا تعارف کیا ہے۔ کہا ھذا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، یہ محمد اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ پھر حضور علیہ تحیت و ثنا کی حدیث سنیے گا۔ حضور علیہ تحیت و ثنا نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھے 6 وجہوں سے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ 6 وجوہات کی بنیاد پر مجھے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی۔ سنیے گا، پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، ایسے کلمات اگرچہ وہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن ان کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ پھر حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا
میری روب سے مدد کی گئی، 1 مہینے کی مسافت پہ میرا دشمن ہوتا ہے،